بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الکلام میں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا منشا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہمارے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں، جن کے اوپر کچھ سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ بہت شکریہ امانت صاحب آپ کے وقت کا، میری معاونت کے لیے موجود ہیں محمد شارق صاحب۔ شارق، بہت شکریہ، آپ کے پاس سوالات ہوں گے۔ امانت صاحب، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اختتام کیا تھا کہ قصہ یوسف میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مماثلت کیا کیا ہے، اور ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پورا ہو گیا ہے، لیکن جو آخری کچھ آیات اس صورت کی بچتی ہیں، آپ اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورۃ یوسف کا جو آخری حصہ ہے، اس میں عمومی جو تعلیم ہے وہ مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ اب بات ختم ہو رہی ہے، تو اب نتیجتاً یا خلاصتاً جو میسج اور پیغام ہے اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور فرمایا کہ وَكَانَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور یہ لوگ ان نشانیوں پر گزرتے بھی ہیں لیکن یہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو نشانیوں کا یہاں پر بیان ہوا ہے، در حقیقت نشانیاں کیا ہیں کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ سفر کیا کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور مختلف علاقوں میں اور خطوں میں جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ یہ ان پر گزرتے ہیں، ان کا آنا جانا ان علاقوں سے ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ جب کہ اس تاریخ سے اور ان واقعات سے جو گزشتہ اقوام کے ہیں، ان سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں آپ نے بشمول اپنی ذات کے آپ نے فرمایا کہ 4 ہیں کہ جو اصل اور نسل، یعنی اصلاً اور نسلاً عرب ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور دوسرا فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، اور تیسرا حضرت شعیب، اور چوتھا آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کا تعلق عرب کی سرزمین کے ساتھ اصلاً بھی ہے اور نسلاً بھی ہے۔ اب یہاں پر جو گزرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قوم گزرتی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ تجارت کے سلسلے میں یہاں سے ان علاقوں سے ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو عاد ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے اس قوم کے ساتھ یعنی عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب یہ قوم کیسی تھی؟ ایک تو عمان کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ بستی تھی، اور یہ وہ قوم تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ارم ذات العماد، کہ ان کے جو شہر تھے ان میں کوئی 1000 ستون جو روایات میں آتا ہے اس پر قائم بلڈنگیں، عمارتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ قوم بستی تھی یہاں پر، اور یعنی ان کی طرف جو پیغمبر آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور اسی طرح قوم سمود بھی تھی جو عاد کے بالکل مقابل یعنی شمالی اور مغربی عرب کے علاقے میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ وہاں پر قابض تھے یہ لوگ۔ اب ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں اور محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے۔ اور اسی طرح تیسری قوم حضرت شعیب کی ہے، یہ بھی فلسطین کے آس پاس کسی علاقے میں یہ قوم آباد تھی۔ حضرت شعیب نے ان کو عدل کی، انصاف کی تعلیم دی تھی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن یہ قوم آخر کار اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ٹھہری۔ یہ 3 قومیں ہیں کہ جو عرب میں موجود تھیں، اور انہی کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ حالانکہ جب انسان کسی ایسے کھنڈرات سے یا ایسی بلڈنگ سے یا کسی ایسی عمارت سے گزرتا ہے کہ جہاں پر ایک تاریخ بولتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انسان وہاں سے سبق حاصل کرے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ ایمان نہیں لاتے؟
یعنی ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے۔ اب ایک بڑی اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں بصیرت پر ہوں۔ اب یہ بصیرت کیا ہے؟ یعنی میں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بصیرت پر ہیں۔ اس بصیرت سے مراد ہے کہ دلیل، حجت، برہان، جسے ہم ایویڈنس کہتے ہیں، جسے ہم ایک سائن کہتے ہیں، یہ اس پر کہا کہ میں اور میرے جو ماننے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، وہ اس پر قائم ہیں۔ اور جو شرک ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے اور اس پر کوئی بھی دلیل اور کوئی برہان اور کوئی حجت ان کے پاس نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک کو پڑھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ ظن اور گمان پر ہی قائم ہے ان کا، جو بھی ان کا نظریہ اور خیال ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی علم آیا ہے تمہارے پاس؟ تو واضح بات ہے کہ یہ لوگ افترا باندھتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ میں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم سب بصیرت پر، ہم دلیل پر، حجت پر اور برہان پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک یعنی ایک طرف عرب کا طریقہ بتا دیا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ گزرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن یہ ان سے اعراض برتتے ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یعنی انسان گزرتا ہے تو وہ عبرت حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے اور پھر تقابل کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ پیغمبر کا یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے، اور پھر ادھر سے ہم ان مقامات سے بھی گزر رہے ہیں تو ہم عبرت حاصل کریں اور نافرمانی سے اور بے خوفی کی حالت سے ہم باہر نکل آئیں۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، یعنی انسانوں کو بھیجا۔ خاص طور پر رجال کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا۔ ایک تو معنی مرد ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا زمین پر، ایک یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کو بھیجا، آدمیوں کو بھیجا۔ وہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ہی مخاطب ہیں تو پھر ان سے بات کرنے والا بھی تو انسان ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتا۔ تو قرآن پاک اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ کفار تقاضا کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر میں فرشتوں کو بھی بھیجوں، وہ تم سے کلام کرنے کے لیے پھر انسانی لباس پہنیں گے، یعنی انسانی صورت اور شکل میں تمہارے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انسان ہو، وہ فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ اگر تمہارے سامنے آ جائے گا تو پھر کس طریقے سے وہ میسیج، اپنا پیغام جو تم تک دے گا، اس کو تم کیسے قبول کرو گے؟ وہ تمہارے لیے قابل ادراک کیسے ہوگا، قابل فہم کیسے ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے آدمیوں کو، انسانوں کو ہم نے پیغمبر اور رسول بنا کر ہم نے زمین پر بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر مایوس ہونے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی، اور وہ لوگ کہ جن کو ڈرایا گیا، جن کو کہا گیا کہ بھئی آخری دن آنے والا ہے قیامت کا، جب حساب و کتاب ہوگا، تو وہ لوگ اس وقت اس کو جھوٹا خیال کرنے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر وہ فیصلہ زمین پر اترا، اس لیے کہ اللہ کا رسول زمین پر حجت ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی قیامت رسول کی زندگی میں قائم کر دی جاتی ہے کہ نافرمان اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ انعام اور اکرام کے اللہ کی طرف سے حقدار بنتے ہیں۔ آخری بات یعنی جس آیت پر اس کا اختتام ہوتا ہے اس سورت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قصوں کو بیان کرتا ہے، واقعات کو بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے دو طرح کے ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک عقل رکھنے والا وہ ہے کہ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، لیکن ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل اور اس میسیج کے سمجھنے اور اس کی پاکیزگی تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جیسے ایک انسان تربیت یافتہ ہے اور ایک انسان غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک عقل ہے جو تربیت یافتہ ہے، ایک عقل وہ ہے کہ جو تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے اولو الالباب کہا کہ ان قصوں میں عبرت ہے، یعنی سوچنا ہے، سمجھنا ہے، نتیجہ اخذ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو
عقل والے ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک نے اگر ہسٹری کو بیان کیا ہے وہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ جیسے رستم و سہراب کے قصے اور واقعات ہوتے ہیں جس میں سبق تو کوئی نہیں ہوتا، بس اس میں ایک سکون اور اطمینان کا، ایک لطف اور تفریح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک نے تاریخ کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ اگر قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے، ہسٹری کو بیان کرتا ہے، تو اس کا پہلو یہ ہے کہ تم اپنے کردار کا احتساب کرو، دیکھو پہلی امتوں نے، پہلی اقوام نے یہ غلطیاں کی تھی، تم کہیں یہ غلطیاں نہ کرنا۔ وہ جس عذاب سے یا جس ادبار سے یا زوال سے دو چار ہوئی تھی، تم اس ادبار اور اس زوال سے کہیں تم نہ دو چار ہو جانا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کریکٹر، دو کردار انسانوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وہ اس طرح رکھے ہیں کہ جیسے دن اور رات کا وقت ہوتا ہے، کہ جیسے سفیدی اور سیاہی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ایمان کو، شرک کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل دو حصوں میں واضح کر دیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام وہ ہے کہ جو افترا نہیں ہے، یعنی اس کو گھڑا نہیں گیا، اس کو کسی انسان نے بنایا نہیں ہے، اور پھر کہا کہ جو پہلے نازل ہوئی کتابیں قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور پھر قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو ہر شے کی تفصیل، یہاں پر جو ہر شے کہا ہے چونکہ مخاطب اس وقت جو لوگ موجود تھے اور بنیادی عقائد میں چونکہ ان کی خرابی تھی اور جو ان کے سوالات تھے، جو اعتراضات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ان کے سوالات کو، ان کے اعتراضات کو ایڈریس کیا اور ان کی گمراہیوں کو بیان کیا، اور فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے، میں چاہوں گا آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ ایک ہمیں وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا صاحب اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ جی خواتین و حضرات، سورۃ یوسف کا اختتام ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں جس طرح اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی تفصیل ہے، یعنی اس سے کوئی ایسا مغالطہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ قرآن مجید میں ہوگی، تو ایسا تصور درست نہیں ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ تفصیل کل شیء، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسانی ضرورت ہے اور جو عقیدہ ہے، جو اخلاق ہے، جو عبادت ہے، جو معاملات میں اصلاح کی اور ہدایت کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید میں مہیا کی ہیں۔ اور ہدایت ہے قرآن پاک، اس لیے کہ ہدایت دو طرح کا سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا، ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصد تک، منزل تک پہنچا دینا۔ تو قرآن مجید انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور انسان کے جو داعیات ہیں، انسان کے جو احتیاجات ہیں، انسان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی تکمیل اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے جو مشکلات اور مسائل، ان کا حل بھی قرآن پاک دیتا ہے۔ تو قرآن پاک انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک خزانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ آخر میں جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سورۃ یوسف یہ صرف ایک کہانی یا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماج کا بھی قصہ ہے، ایک خاندان کا بھی واقعہ ہے، ایک شخصیت کا بیان بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو معروضی حالات سیاسی ہیں یہ ان کا بیان بھی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ سورۃ یوسف کو جب ہم پڑھیں تو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس انداز سے سورۃ یوسف کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ جس سے ہمیں زندگی میں رہنمائی ملے، یعنی وہ ہماری زندگی کا جو بھی پہلو ہو، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے سورۃ یوسف میں بہت بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس امتحان میں ڈالے گئے، کس آزمائش میں تھے، لیکن آپ اپنے کردار اور اعلیٰ کردار کے ساتھ آپ نے ثابت کیا کہ اگر ایک نوجوان چاہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور معصیت سے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم سبق ہے کہ جو آج کی نوجوان نسل کے لیے ہے اور آج کے بچوں کے لیے ہے، جو سورۃ یوسف سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس قصے کا اختتام کیا اور اس کو بیان کیا ہے۔
آج کا جو ہمارا درس تھا یا ہمارا پروگرام تھا اس سے متعلق کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو قرآن کریم جو آخری آیات آپ نے بیان کی اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا گیا کہ ان کو بتائیں کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بڑا گناہ ہے، قرآن اس کو بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور واقعی اس کی مذمت بھی کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ ہمیں انکار خدا کا معاملہ نظر آتا ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر. شرک کا معاملہ کم نظر آتا ہے. تو شرک کے بارے میں تو قرآن نے بات کر دی ہے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا انکار خدا کے اوپر بھی جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، اس کے اوپر قرآن نے بات کی ہے؟ اور اگر نہیں کی تو پھر اپنے جو نوجوان ہیں وہ اپنے اس مسئلے کا حل قرآن سے کیسے ڈھونڈیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک بھی ایک الہاد ہی کی قسم ہے. اچھا، یعنی کہ ایک خدا کا انکار، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ شرک در حقیقت الہاد ہی کا آغاز ہے کہ ایک خدا کو نہیں مانا بلکہ کئی خداؤں کو مانا اور ان کو تسلیم یعنی وحدانیت سے ہٹ کے اس طرف چلے گئے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتراضات آج کے دور میں پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کو بہت ہی اچھی انداز سے قرآن پاک میں ایڈریس کیا گیا. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا اعتراض پیدا ہوتا ہے یا انکار کیا جاتا ہے وہ آخرت کا انکار ہوتا ہے. بالکل صحیح. قرآن پاک نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے، یعنی یہ مسئلہ معاد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک نے ڈسکس کیا ہے. اور اسی طرح جو تیسرا مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ نبوت کا معاملہ ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے بہت ہی آسان طریقے سے اور بڑی آپ کہہ لیجئے کہ لاجیکلی ان کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا جب آپ الہاد کی بات کرتے ہیں تو الہاد کو صرف ایک دائرے میں آپ بند نہ کریں. یعنی قرآن پاک نے دہر کا بھی ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دہر نے پیدا کیا یا یہ دہر ہی ہمارا خالق ہے. تو در حقیقت یہ وہی نقطہ نظر ہے کہ جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ کائنات اپنی خالق خود ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصورات آج کے دور میں ہیں ان کو قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. نہیں، آپ نے بھی لفظ یوز کیا اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کو بیان کیجئے گا دوبارہ سے. یعنی اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے نا، اچھا، یہ خود وجود میں آئی ہے، یعنی اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ الہاد کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے نا. جی، دہریہ کی طرف سے کہہ لیں یا ملحدین کی طرف سے سوال ہے یا ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں. تو جب ہم مشرکین کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ یہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے پھر زندہ کیا جائے گا، مجھے اٹھایا جائے گا. تو گویا کہ یہ جو سوالات آج کے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ سوالات بہت پرانے ہیں. یعنی ایک بڑا طویل زمانہ ہے کہ جو شرک کا زمانہ ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام سے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. حضرت نوح سے شروع ہو کر آپ تمام پیغمبروں کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کہ شرک کے ایک وقت میں بڑا غلبہ رہا ہے اور پیغمبر جو موحد تھے، توحید کی تعلیم دینے والے تھے، ان کی تعداد بڑی کم تھی. ان کو ماننے والوں کی، ان پر ایمان لانے سالہ سال گزر گئے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت کے جو سوالات تھے وہ آج نہیں ہیں، یا قرآن پاک نے جو ایڈریس کیا سوالات کو، اعتراضات کو، وہ سوالات اور وہ اعتراضات آج کے دور کے نہیں ہیں. وہ آج کے دور کے بھی ہیں جن کو قرآن پاک نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بیان کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر تفصیلی میں آپ سے ضرور گفتگو کروں گا کسی اور نشست کے اندر میں کہ جو الہاد کے سوالات ہیں ان کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال، سیروا فی الارض، انہی آیات کے اندر بتایا گیا. اس کی دو ڈائمنشنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کے اوپر بات کریں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ سفر کرو اور پھر آگے کہتا ہے دیکھو کہ ہم نے ان کا انجام کیسے کیا یا ان کا انجام کیسے ہوا، ان بستیوں کا، ان لوگوں کا، ان گروپس کا جنہوں نے خدا کو جھٹلایا، اور یہ ساری بات ہے. تو جہاں جہاں بھی بات کرتا ہے قرآن سیر کرنے کی، وہاں عبرت کو ساتھ اس کے جوڑ دیتا ہے کہ عبرت حاصل کرو. اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آج کل سفر کو خوشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور خوشی کے حصول کے لیے سفر کیا جاتا ہے، عبرت کے لیے جو ہے نا وہ ہمارا متوع نظر نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ
آج کل تو سائنٹسٹ اور بلکہ آج کل کیا بہت دیر سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. ایون اہرام مصر والا جو معاملہ آپ نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا کہ وہ تراشتے تھے پہاڑوں کو اور بڑے بڑے محل بناتے تھے اور یہ چیزیں ہیں. تو ایک تہذیب کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروانا اور اس کے اوپر فخر کرنا, یہ تو فخر والے اور خوشی والے معاملے میں جا رہا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عبرت حاصل کرو. یہ تو کنٹراڈکشن چیزیں ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک نے جو بیان کیا اس کا ایک پس منظر ہے. یہ خاص طور پر اس قوم کے حوالے سے ہے کہ جو وہاں پر بس رہی تھی, وہاں پر موجود تھی. یعنی اس آیت کا جی ٹھیک, یعنی سیرو فی الارض سورۃ الانعام میں بھی اللہ پاک نے فرمایا, پھر آگے کا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھٹلانے والوں, دیکھو انجام دیکھو جھٹلانے والوں کا. تو اس کا ایک تو خاص پس منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا. جیسے سورۃ یوسف میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اہل عرب کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا, چونکہ وہ ان بلاد میں, علاقوں میں, خطے میں وہ جاتے تھے, تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے اور یہاں سے وہ گزرا بھی کرتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ آپ غزوے سے آ رہے تھے تو غالباً ایک قوم عاد ہی تھی, قوم سمود تھی, کہ جہاں پر اس بستی سے جب آپ گزرے تو صحابہ کرام وہاں پر ذرا واک کرنے لگ گئے یا چہل قدمی کرنے لگ گئے کہ ذرا پھریں دیکھیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جلدی سے یہاں سے نکلو کہ یہاں پر خدا کا عذاب نازل ہوا, خدا کا عذاب اترا. تو یہ اس کا پہلو, اس کا پیرایہ جو ہے وہ یہ ہے ایک بات, یعنی اس آیت کا جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیر بھی کرتے ہیں, آپ دنیا کے یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ ہندوستان میں, انڈیا میں آپ چلے جائیں, آپ وہاں پر بادشاہوں کے, بڑے بڑے سلاطین کے آپ محلات دیکھتے ہیں, ان کے باغات دیکھتے ہیں, ان کی بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے ہیں, تو ان سے ایک عبرت اور ایک سبق تو حاصل ہوتا ہے نا انسان کو, کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے, وہ فانی ہے, اس نے جانا ہے, آخر کہیں تو اس کا اختتام اور اس کا انجام ہے کہ جہاں اس نے پہنچنا ہے. تو اگر یہ اتنی طاقت اور سلطنت رکھنے والے لوگ, قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا اور عرب کے لوگوں سے کہا کہ تم سے زیادہ جو پہلے جو لوگ تھے وہ طاقتور تھے, قوت والے تھے, لشکر والے تھے, جہاں چاہتے وہ سورۃ کاف میں بھی اس بات کو بیان کیا, تو تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے اس طرح عبرت کا پہلو نکلتا ہے کہ ترقی یافتہ بھی کوئی قومیں ہوں یہ دنیا پہ جنہوں نے مسلمانوں نے 1000 سال سے بھی زیادہ دنیا پہ حکومت کی ہے, غلبہ ان کا حاصل رہا ہے, تو کہاں گئی مسلمانوں کی وہ طاقت, وہ قوت چلی گئی. تو لہٰذا جو ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا قوموں کی بربادی کا اور قوموں کی آبادی کا, ترقی کا اور تنزل کا, وہ اس معیار کو مد نظر رکھا جائے. اس لیے کہ کوئی قوم بھی خدا کی پیاری قوم نہیں ہے, خدا کا ایک پیمانہ ہے, اس پر خدا پرکھتا ہے, وہ معیار ہے. چاہے کوئی جتنا بھی کہے جی میں مومن اور مسلمان ہوں, اگر وہ ان خوبیوں سے محروم ہے اور خدا کے بنائے ہوئے اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ تنزل کا شکار ہوگا. تو بے شک ایک قوم ہے کہ جو خدا کو ماننے والی نہیں ہے لیکن اس عمومی پیمانے پر پورا اترتی ہے تو وہ دنیا میں ترقی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہاں پر اس بات کو بیان کیا. آخری بات جی پلیز, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سفر کرو کہ اس کے ذریعے سے تم مال کماؤ گے. اچھا, اب یہ جو سفر ہے یعنی انسان, وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت, یہ وہ والا معاملہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کاروبار, تجارت, سیر نکلتا ہے, جاتا ہے, دنیا میں کماتا ہے, یہ ایک اپنی جگہ پہ یہ پہلو ہے. لیکن یہ پہلو مسلم ہے, مصدق ہے کہ انسان ان سے جب گزرے تو عبرت حاصل کرے, خاص طور پر وہ اقوام, وہ قومیں کہ جو زوال پذیر ہوئی, اور خاص طور پر پیغمبروں کے زمانے میں جو نافرمان قومیں تھیں ان پر خدا کا عذاب اترا, وہاں پر تو زیادہ ہمارے لیے عبرت کا سامان. ناظرین کرام, ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اوان صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے اور سیرو فی الارض اس پہ بات ہو رہی تھی. اچھا, آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی ایک ڈائمینشن کو بتایا کہ کس طرح اس کو لینا چاہیے. اس پہ میں مختصر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پھر جو مطلب خوشی کے حصول کے لیے سفر کرنا اور جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ ممانعت تو نہیں ہے نا کسی صورت میں بھی, یا صرف اس کو اسی لیے ہم نے دیکھنا ہے؟ دیکھیے, وہ ایک خاص پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. باقی اس کے علاوہ انسان سفر کرتا ہے, اپنی جگہ چینج کرتا ہے, اپنا مکان بدلتا ہے, لوگ بدلتے ہیں,
انسان دوسرے ملک میں جاتا ہے تو یہ ایک طبعی اور فطری طور پر انسان کی شخصیت پر، ذات پر اس کے بڑے مثبت اور بڑے اچھے اثرات انسان کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ مشاہدے میں آتی ہے چیز، یہ تجربے میں آتی ہے، آبزرویشن ہے، آپ دنیا میں نکلتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی ممانعت، دیکھیں نا اطلب العلم کی جو بات ہے کہ علم طلب کرو، تو وہ علم کیسے ہوگا؟ سفر سے ہی ہوگا، ہاں بالکل، پھرنے سے ہوگا، جہاں پر آپ جاتے ہیں آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک علم ہے کتابی، ایک علم ہوتا ہے کہ انسان چل پھر کر انسان حاصل کرتا ہے اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اللہ رب العزت نے رجال کا لفظ استعمال کیا جب انبیاء کی بات کی ہے، یعنی مرد نبی، تو کیا صرف مرد ہی نبی ہیں؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا اعتراض اور سوال بھی ہے کہ اگر صرف مرد ہی نبی ہیں، کوئی عورت نبی نہیں آئی ابھی تک، ہمیں اس کا نہیں ملتا تاریخی طور پہ، تو پھر ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے 50% ہی اس کو کہہ لیں کہ خواتین ہیں، اس کو تو نگیٹ کر دیا گیا نا پھر، کہ مرد جو ہے نا وہ صرف نبی ہیں، عورتیں نبی نہیں ہیں، تو پھر وہ تو سپیریئر انفیریئر والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اس پر علماء نے کافی بحث کی ہے، یہ پہلے سے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا صحیح۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ان کو نبی مانا گیا، یعنی رسول اور نبی میں جب علماء فرق بیان کرتے ہیں تو وہاں پر پھر جو نبی ہے وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ بھئی حضرت مریم کے حوالے سے یا ام موسیٰ کے حوالے سے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو رجال کا لفظ استعمال کیا وہ در حقیقت بشر جسے ہم کہتے ہیں، انسان، ہاں انسان، کیونکہ ان آیات کا جو پس منظر ہے اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو اس سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ چونکہ کفار کا، مخاطبین کا جو اعتراض تھا در حقیقت وہ یہ اعتراض تھا کہ بھئی فرشتے کیوں نہیں اترتے، کہ بھئی خدا کی طرف سے فرشتے آ جائیں، وہ کتاب لے آئیں، تو یہ اصل ان کا اعتراض تھا، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ خدا نے ہمیشہ زمین پر انسانوں کو ہی نبی پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ تم انسان ہو نا، تم بشر ہو، تم میں سے ہے، ہاں تم میں سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب انسان سامنے ہوگا تو اس سے بعد پھر انسان ہی کرے گا نا، اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ تو اگر سامنے اگر انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، تو پھر فرشتے ان سے بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے اس پیرائے میں، اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو رجال سے مراد پھر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ مرد ہے یا عورت۔ اب بحث یہ ہے کہ اللہ پاک کفار سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرشتے کا مطالبہ کرتے ہو تو تم انسان ہو، تو فرشتہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہارے پاس انسان ہی میرا پیغام لے کر آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ شارق آپ کے پاس سوالات ہوں گے، امان صاحب کے سامنے رکھیے گا، ہم ان کے جوابات جان سکیں۔ جی تو بہت شکریہ مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف انٹرپریٹیشن قرآن کی پائی جاتی ہیں اور لوگوں نے کی ہیں اپنے حساب سے، تو تبدیلیاں تو کی گئی ہیں، تو پھر قرآن کے کس ٹیکسٹ کے بارے میں یا کس موضوع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک تو قرآن کا ٹیکسٹ ہے جی، اور ایک ہے اس ٹیکسٹ کی تشریح، انٹرپریٹیشن، تفسیر، کومنٹری آپ کہہ لیجیے، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اب قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن ٹیکسٹ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ اچھا پھر تھوڑا سا تاریخی حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، برمنگھم یونیورسٹی میں ایک اسکالر نے اس پر کام کیا اور وہاں پر پتہ نہیں 70 سال یا 100 سال کتابیں ایسے پڑھی رہیں تو اس پر توجہ نہیں کی گئی۔ تو وہ جو محقق ہے اس نے جب ان کتابوں کی پڑتال کی، دیکھا، نکالا تو قرآن مجید کی ایک صورت یعنی لکھی ہوئی، اور یہ صورت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے 20 سال کے بعد یہ لکھی گئی تھی، وہ صورت جو اس کو ملی، اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ صورت بالکل ویسے ہے، یعنی جو جیسے آج قرآن پاک موجود ہے، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر وہ فرق زیادہ ہے تو وہ بھی لکھنے کا جو طریقہ ہے، رسم الخط حجازی اس وقت تھا تو اس میں وہ لکھا گیا۔ اچھا پھر اس طرح اگر آپ
خود جو اسلام پر تنقید کرنے والے ہیں نا، اسلام کے نقاد ہیں، جی اگر آپ ان کا بھی مطالعہ کریں نا، ان کو بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بھی قرآن پاک کی اس حفاظت پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب ولیم میور کو آپ دیکھ لیں، جو دا لائف آف محمد بالکل فرام ایتھینٹک سورسز، جو اس کی کتاب ہے اوریجنل سورسز، حالانکہ وہ اس نے بڑی تنقید کی، اور اسی کے جواب کے لیے سر سید نے اپنا کام انگلینڈ گئے تھے تو پھر خطبات احمدیہ لکھی سر سید نے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ولیم میور کا بھی جو اعتراض ہے وہ باقی باتوں پر ہے، قرآن کی حفاظت پر نہیں، اس پہلو پر نہیں ہے. بالکل اس نے بھی اس کو تسلیم کیا. آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں جو قرآن پر بحث ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو تسلیم کیا ہے. تو لہٰذا یعنی تاریخی حوالے سے، تجرباتی حوالے سے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو قرآن پاک کا ٹیکسٹ تو بالکل محفوظ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، جو خاص طور پر خطبات بہاولپور ہے، تو اس میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو قرآن کے ٹیکسٹ پر ہم نے بات کر لی. اب جو آپ نے بات کی انٹرپریٹیشن کی، اصل وہاں پر اختلاف آتا ہے. اچھا، اس کے بھی اب دو حصے آپ کر لیں. انٹرپریٹیشن میں ایک تو اصول ہیں، یعنی پرنسپلز، جو باتیں طے شدہ ہیں وہ تو بیان ہو گئی قرآن پاک میں، اس پر علماء کا، مفسرین کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ایک حصہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے جس کا تعلق انسان کے غور و خوض کے ساتھ ہے، انسان فکر کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے. وہ پھر حصہ ایسا ہے کہ جس پر پھر انسانوں میں اختلاف پھر ہو جاتا ہے. تو قرآن میں بذات خود اس کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس کی پھر تفسیر اور انٹرپریٹیشن، اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوتا ہے. اور پھر ان کا بھی اختلاف اس میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش چھوڑی ہے، رکھی ہے کہ ہاں اس پر بندہ تدبر، تفکر کرے، تعقل کرے، سوچے اور خوض کرے. اس میں پھر اختلاف پھر فطری بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیوں ہے اختلاف؟ مطلب انٹرپریٹیشن کے اندر آپ اس کو مزید تھوڑا واضح کیجئے گا کہ فکری اختلاف کیوں ہے. دیکھیے، ایک تو زبان کا، میں اس میں معذرت ایڈ کر دوں، دو شخص ایک ہی جگہ پہ رہنے والے ہیں، ایک ہی ماحول میں پڑھے ہیں، ایک ہی ادارے سے پڑھے ہیں، ایک ہی طرح کے اساتذہ سے پڑھے ہیں، لیکن ان کی فکر کے اندر اختلاف ہوگا، مختلف ہوگا. دیکھیے، اب ایک تو بات لغت کی ہو جاتی ہے، زبان کی. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تو اس کو کسی نے کس طریقے سے سمجھا، کسی نے کس طریقے سے سمجھا. ایک یہ چیز ہو گیا. دوسرا معاملہ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مفسر جو انسا ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، کوئی حدیث کی طرف جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس طرح کر کے بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں. پھر انسان کی اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ایک ہی مسئلے کو بیان کریں گے تو ہماری طرف سے، ہر کسی کی طرف سے اپنے ایک الفاظ ہوں گے، اپنا ایک طریقہ ہوگا بات کہنے کا، اپنا ایک ویو ہوگا، وہ بیان کرے گا. تو اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. ویسے بھی قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. تو وہ ایک امت یا ایک جماعت نہیں ہے، یہ انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے غور و فکر سے، تدبر و تفکر سے مختلف نتائج پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شارق، یہاں پہ ہمیں وقفہ لینا، اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. ناظرین کرام، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شارق، آپ سوال کرنے لگے تھے ہمارے ساتھ. جی، تو آپ نے جو جواب دیا اس میں سے میں نے 2 پوائنٹس لکھے ہیں. اور پہلا یہ کہ آپ نے بات کی کہ ٹیکسٹ کے اوپر کسی نے تنقید نہیں کی، یعنی کہ جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا انہوں نے بھی یعنی کہ کہا ہے کہ ٹیکسٹ مکمل ہے، اور جو ناقد ہیں اصل میں. پر مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کرٹیسزم کرتے ہیں کسی چیز پر تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ وہ ہے. تو میرے خیال میں اس لیے شاید کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکسٹ کے اوپر نے اختلاف نہیں رکھا تاکہ اس پر بات کی جا سکے. اور دوسرا یہ، جب میں نے ٹیکسٹ کی بات کی تو میں نے یہ ٹیکسٹ کی بات نہیں کی تھی مکمل طور پر، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن کی ہی بات کی تھی کہ جو ٹیکسٹ ہے، جو محفوظ ہے، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک مطلب بھی ہوگا جس کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا. تو وہ سیاق و سباق کیا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا سیاق و سباق لے کر پھر رہا ہے. اور کیا یہ جو سیاق و سباق ہیں الگ الگ، کیا یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہو جاتا ہے اس دعوے سے کہ سب جو ہے وہ محفوظ ہے؟ اچھا، پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے نا، دیکھیے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو لوگ جو کریٹیکل تھنکنگ آپ کہہ لیجئے، یا جو لوگ
کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اور جو بالکل اوپنلی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور اس ایشو کو لیتے اگر کوئی ایسی بات ہوتی قرآن کی حفاظت کے حوالے سے. یعنی مستشرقین کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہرگز نہیں ہوتے کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن پاک میں کوئی تفریق پیدا ہو گئی. یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا اعتراض یہ ہوگا کہ دیکھو فلاں روایت میں یہ لکھا ہے، فلاں روایت میں یہ لکھا ہے، فلاں کہ ہاں یہ آپ تدوین کی بات کرتے ہیں. وہ ساری جو روایات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اس پر بھی بات کی گئی، اس پر بھی کام ہوا ہے. لیکن جو قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے، اس کا جو متن ہے، اس پر کسی کا بھی اس طریقے سے اعتراض نہیں ہے کہ جس پر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی یہ آیت یا یہ مقام یہ پہلے اس طریقے سے بیان تھا، اب دیکھیے یہ فلاں نسخے میں اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا، جرمنی میں باقاعدہ طور پر ایک ادارہ اس طرح کا موجود ہے. ابھی ہمارے ایک دوست بھی وہاں سے ہو کر آئے تو وہاں پر تقریباً ساری اسلامی دنیا سے دوسری جگہوں سے قرآن پاک کے بڑے نسخے منگوائے گئے اور پھر ان نسخوں کو ٹیلی کر کر دیکھا گیا اور نتیجتاً جو رپورٹ سامنے آئی وہ رپورٹ یہی تھی کہ قرآن پاک میں کوئی اتنا بڑا اختلاف موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ممکن ہے کہ کاتب نے لکھا اور اس کے لکھنے میں جیسے ہم کتابت کرتے ہیں تو کتنی پروف ریڈنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے. تو وہ اس طرح کی کوئی مسٹیک تو ان نسخوں میں موجود ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں کوئی تحریف ہوئی ہے. ایک بات تو یعنی ابھی ہم صرف ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ٹیکسٹ کی ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ قرآن مجید کو اس وقت فی الحال عارضی طور پر آپ کہیے کہ قرآن پہ ہم نہیں بات کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، کسی کی بھی اٹھا لیجئے، تو اس پر آخر ایک ویو نہیں ہوگا، دو نہیں ہوں گے، تین نہیں ہوں گے، چار نہیں ہوں گے. آپ کسی کو بھی لے لیں تو مثال کے طور پر اقبال کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں. اب اس کی شاعری پر کتنے کتابیں ہیں اور کتنا اختلاف ہے. یعنی مارکسزم کے حوالے سے اقبال کو اگر دیکھا جائے اور اقبال کو اسلامی حوالے سے دیکھا جائے، سوشلزم کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی مختلف نظریات اور نظام زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ اقبال کو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی طرف لے آتے ہیں. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ انسان کی تھنکنگ کا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مذہبی تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے. اس کو اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مذہب ہی سے انہوں نے یہ اختلاف مذہب کے اندر موجود تھا. یہ اصل میں اس تعبیر کا، اس سوچ کا اختلاف ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان میں ایک اختلاف موجود ہے. اسی طرح اشعری ابو الحسن اشعری کو لے لیں، ابو منصور ماتریدی کو لے لیں، معتزلہ کو لے لیں، ان کے اندر بھی اختلاف موجود ہے. تو یہ جو اختلاف ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو رحمت سمجھیں، پازیٹیو ہے، مثبت ہے کہ انسان مختلف طریقوں سے سوچتا ہے اور مسائل کے حل کی طرف بڑھتا ہے. آپ نے باقی کتابوں کو ریفر کیا، جو عام کتابیں ان میں اختلاف لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مکمل کوڈ ہے اور یعنی کہ ایک خاص کتاب ہے. تو اس کا ایک مکمل کوڈ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واضح شکل میں اس طرح قرآن بات کرتا ہے. باقی کتابوں کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا نا اس کا. اگر لوگوں کا اختلاف ہے باقی کتابوں میں تو قرآن کے بارے میں جب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. یعنی جو اصول ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ تو ان میں تو کوئی اختلاف نہیں. یعنی مثال کے طور پر نماز میں کیا اختلاف ہے، روزے میں کیا جو قرآن پاک نے بیان کیا، زکوٰۃ میں کیا اختلاف ہے، حج کی فرضیت میں کیا اختلاف ہے. اچھا پھر یہ کہ جو معاشرتی طور پر حقوق و فرائض ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، اس میں بھلا کیا اختلاف ہے. اسی طرح قرآن پاک میں جو احکام ہمیں ہماری سیاسی حوالے سے، سیاست کے حوالے سے دیے گئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. بنیادی طور پہ بنیادی یعنی کوئی اختلاف نہیں. اصل میں نے وہی گزارش کی نا کہ کچھ ایریا قرآن پاک کا ایسا ہے کہ جس میں اختلاف کی خود گنجائش موجود ہے. آپ اس کو انسانی غور و خوض پر چھوڑ دیا گیا، انسان کے تدبر اور تفکر پر چھوڑ دیا گیا. پھر اس کا کوئی تعلق آپ کے بلیف کے ساتھ بھی نہیں بنتا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نماز قرآن پاک نے اس کا حکم نہیں دیا، کوئی ایک کہے جی نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کسی عالم، کسی مفسر میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اسی میں ہی
علماء کے درمیان اختلاف ہوئے. دیکھیں اگر وہ معاملات کے جو آپ کے تمدن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے معاشر سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ان میں بھی ایک سخت پیمانہ دے دیا جاتا, احکام دے دیے جاتے, تو لوگوں کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند احکام دے دیے کہ یہ طے شدہ بات ہے, باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے, آپ کی عقل ہے, آپ کی سوچ ہے, فکر ہے, آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی میں سفر کریں. دنیا نے آخر آگے بڑھنا تھا, یہ تو نہیں نہ تھا کہ انسان کا تمدن اور انسان کا رہن سہن اسی جگہ ہی ٹھہر جانا تھا, روک نہیں دیا, آگے بڑھنا تھا. اس لیے چند احکام اصولی دے دیے کہ اس کے مطابق تم نے اس کو نافذ رکھنا اپنی زندگی میں. باقی معاملات میں اجتہاد ہے, انسان کے پاس عقل ہے, اس کو بندہ اختلاف پھر کر سکتا ہے. اچھا, تو قرآن میں جو کرونالوجیکل آرڈر میں قرآن میں جو آیات ہیں وہ نہیں ہیں, یعنی کہ جو 7ویں صدی میں جب ریویل ہوا قرآن, تو آج اس صورت میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے, وہ اس میں وہ ترتیب نہیں آیات کی. تو کیا اس کو ہم تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھ سکتے قرآن میں, کیونکہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہے چینجز, کیا یہ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب ایک تو نزولی ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں اترا. ایک ترتیب ہے جسے توقیفی کہا جاتا ہے. توقیفی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی رہنمائی میں یہ بتایا کہ اس آیت کو, اس صورت کو اس جگہ پر رکھا جائے اور اس کی یہ ترتیب بنائی جائے. اس کو پھر ہم نظم قرآن کہتے ہیں. یعنی نظم قرآن یہ ہے کہ ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے, لنکڈ ہے, ہر صورت دوسری صورت سے جڑی ہوئی ہے. سورۃ الفاتحہ دعا ہے, بندہ کہتا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا, تو سورۃ البقرہ میں ہدی للمتقین کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں. اب یہاں پر یہ بھی ہدی للناس بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو گویا کہ ایک ترتیب توقیفی ہے. توقیفی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی, رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اس آیت کو یہاں پر رکھو, اس آیت کو یہاں پر رکھو. یہ پورا قرآن رسول اللہ کی رہنمائی میں, ہدایت میں, آپ کے فرمان کے مطابق یہ قرآن آپ اپنی زندگی میں دے گئے, اور صحابہ نے اسی کو تلاوت کیا, قرآن پاک کو پڑھا, نمازوں میں پڑھا, ایک دوسرے کو سنایا, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی. تو اس لیے قرآن پاک اس طرح رائج ہو گیا تھا مسلمانوں کی زندگی میں کہ اگر لکھا ہوا نہ بھی ہوتا نا تو سینہ بسینہ بھی قرآن چلتا. تو قرآن اتنا محفوظ ہو چکا ہے کہ اس پر اب اس طرح کے اعتراض کا وارد ہونا یہ اب ایک محال صورت بن جاتی ہے. بہت شکریہ امان صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز سے ان سوالات کو ایڈریس کیا ہے. ناظرین کرام, اپنے پروگرام کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ رب العزت حسن کلام عطا فرمائے, تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.